نیچے نہیں گراؤ نا سب یہ کیا ہے آؤ جی محمود صاحب کیا حال ہے راتا نہیں ساری لائن چلو جی پلیٹاں جمع کراؤ ماشاء اللہ اجی دوست میں مساح ہو رہا صاحب کیا حال ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان آمنت بالله صدق الله العظيم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی سرکار تشریف لا چکے ہیں اب اذان مغرب ہوتی ہے اس کے بعد نماز اذان کے لیے میں علامہ مرتضیٰ صاحب پیوزوری سے ان سے گزارش کروں گا اور اذان پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد يا رسول الله وسلم عليك يا لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا پس وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے رسول اللہ وسلم علیکہ یا فلک نظاروں زمین کی بہاروں فلک نظاروں
निराला हुजूर आ गए। तमाम हज़रात बुलंद आवाज़ के साथ पढ़िए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे गज को लाओ, अरे बादशाह हो, अरे गज को लाओ, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फिजाओं में नग़मात सल्ले अला के। हवाओं में जज्बात है मरहबा के, फिजाओं में नग़मात सल्ले अला के। दुरूदों के गजरे, सलामों के तोहफे, दुरूदों के गजरे, बाबरकत महफिल मिलाद, जिसमें आप हम सबको हाज़िरी की सादत नसीब हुई, उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका और ज़ीनत मजलिस सुल्तानुल मशाइख क़ुद्वतुल औलिया हुज़ूर शेखुल आलम खुद जलवा अफरोज़ हैं। तिलावत कलाम मजीद के बाद बारकाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद हारिस साहब। मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैं के बेमुके तो बेमाया हूँ,
بسنت پر یوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارا یا جیسے ایک عمر گزارا یا تیرا پے کر کے ایک لائلور تیرا پے کر کے ایک جالیوں سے تجھے دیکھا یا میں کہ بے وقتوں بے نور ٹی وی پر آپ بارہا ان کی خوبصورت آواز سنتے ہیں. جناب محمد قاسم صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا صلی علی سیدنا
مولانا محمد نانی روایا بن دیے نا دکھڑے سڑایا بن دیے نانی روایا بن دیے نا دکھڑے سڑایا بن دیے اللہ دیا پیاریاں محبوبہ اللہ دیا پیاریاں محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیک یا ان کی نعتوں کا لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات اجالا نہ گیا میں نے ایک بار کہا کہ میری جولی خالی ہے اتنا دیا کہ مجھ سے مجھ کو سنبھالا نہ گیا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ آج ذکر حبیب کریے آؤ آج ذکر حبیب کریے بلندی پر اپنا نصیب کریے اے جنت وچ جان لئی اے راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں ابو بکر عمر دی شان ویکھ لو جنت وچ ملیا مقام ویکھ لو سجے کھبے آقا دے نے تھاواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں پٹواری تارا جس کی شعر اللہ رسول نو یاد کر کے اللہ رسول نو یاد کر کے پڑھ بسم اللہ تے پیر منا لئیے ایک قسمت نال پیار یو میل ہویا وہ پہلے
ورسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد سامعین باتمکین علماء ذی وقار و یاران طریقت، آج کی یہ تقریب سعید ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے کہ ہم ایک عظیم اللہ کے بندے کا دیدار کرنے والے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بطور حاضری جیسا کہ حکم دیا گیا ہے، اس ضمن میں 2-3 باتیں کوشش گزار کرنا مقصود سمجھتا ہوں. پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ہمارا ذکر کرنا تو سمجھ آتا ہے کیونکہ ہم پر اللہ کے بڑے احسانات ہیں، اس کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا اگر ہم شکر ادا کریں تو ہرگز نہیں کر سکتے. لیکن پروردگار عالم کا ذکر کرنا یہ ہماری سمجھوں سے بالا ہے کہ ہم ذکر کریں تو شکرانے کے طور پر کریں. وہ ہمیں کس طرح یاد رکھتا ہے، وہ ہمیں کیوں یاد رکھے، یہ مزید اس کا ہم پر انعام و اکرام ہے. مزید نعمتیں تو دی اور پھر اس پر مزید کرم، بالائے کرم یہ ہے کہ وہ ہمیں یاد کر رہا ہے اس کے بدلے میں. تو دنیا میں جن جن لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا، جتنا جتنا کیا، وہ اللہ کی یاد میں رہے. گویا اس کا دوسرا مفہوم یوں سمجھ لیجئے فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کر دوں گا. آج ہم بزرگان دین کے آراس مناتے ہیں، ان کی یاد میں محفلیں سجاتے ہیں اور ان کی محفل کے اندر جوک در جوک آتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اسی لیے ہے کہ جو اس آیہ کریمہ پر عمل کرتا رہا، اللہ اپنے وعدے کے مطابق اس کا چرچا کرتا رہا. دنیا سے جانے والے اولیاء کرام بھی اسی ضمن میں آتے ہیں کہ ان کا جتنا تذکرہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے ایک لمحہ زندگی کا غفلت میں نہیں گزارا ہے. صبح و مساء وہ اللہ کی یاد میں مصروف و مشغول رہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے دلوں میں ان کا ذکر موجود ہے. دنیا سے میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کی حکومت شرق سے غرب تک تھی، شمال سے جنوب تک تھی، اور بڑے کرو فر میں وہ رہے ہیں. سپاہ ان کے پاس تھی، دولت ان کے پاس تھی، تاج ان کے پاس تھا، تخت ان کے پاس تھا، راج ان کے پاس تھا، سبھی کچھ تھا. لیکن جب تک وہ تخت پر تھے لوگ ان کی مانتے رہے، جب تخت سے اترے ان کا ذکر بھی ختم ہو گیا. لیکن اللہ والے اس وقت بھی لوگوں کے دلوں میں بستے تھے اور دنیا سے روپوش ہونے کے بعد آج بھی لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں. وجہ کیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، انہوں نے ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا. خلیفہ ہارون الرشید اپنے شاہی محل پر کھڑا ہے، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے. ایک مقام پر بہت سے لوگ جمع ہو رہے ہیں. بیٹی نے پوچھا ابا جان آج بڑی کثیر تعداد میں لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹی آج مسلمانوں کے ایک امام محمد کوفہ سے بغداد آ رہے ہیں، یہ لوگ ان کے استقبال کے لیے جمع ہو رہے ہیں. بیٹی نے کہا ابا جان آپ کی حکومت ہے، آپ کے سفیر ہیں، آپ کے وزیر ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، کر و فر ہے، سب کچھ ہے، مگر جس طرح جس ذوق اور شوق کے ساتھ اس اللہ والے کے استقبال کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں، کبھی آپ کے استقبال کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے
اور اس اللہ والے حکومت لوگوں کے دلوں پر. تو اصل حکومت وہی ہوتی ہے جو دل پر ہو. تو اللہ والوں کی حکومت دل پر اس لیے ہوتی ہے کہ ان دلوں کے اندر خدا ان کا چرچا کر دیتا ہے اور ان کی محبت ان دلوں میں بسا دیتا ہے. جی خواہ وہ ظاہری حیات میں ہوں یا دنیا سے روپوش ہو کر اپنے مقبروں میں موجود ہو, تو ان کا ذکر اسی آن بان کے ساتھ اور اسی شان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے جس طرح آج میں اور آپ ایک اللہ والے کی استقبال کے لیے جمع ہیں. یہاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی زندگی سب اللہ کے ذکر میں بسر ہوئی ہے, اور آج شاداں و فرحاں شمالاً جنوباً شرقاً غرباً لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے, ان کا دیدار کرنے کے لیے, ان کی صحبت پانے کے لیے یہاں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو کی جوت جگا دی ہے کہ یہ اللہ کے ذکر میں مصروف و مشغول رہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا المصطفى احمد المجتبى نبی الہدى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد, قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. معزز علماء اکرام, عاشقان مصطفیٰ, یاران طریقت, آج آپ ایک نورانی, ایمانی, ایقانی مجلس میں شامل ہوئے ہیں, اور اس مجلس کے اندر میں 5-10 منٹ کے اندر تھوڑا سا مختصر بیان کرتا ہوں, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے آنے کا مطلب آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ کے شعور, آپ کی سمجھ بلند ہوگی, اور جو آپ نے سفر کیا اس سفر کا ثمر اسی بیان کے اندر آپ کو ملے گا. جل وعلا شانہ فرماتا ہے کہ مومنوں, مجھ سے تم ایک دعا مانگو, اور یہ دعا سنی بھی مانگتا ہے, شیعہ بھی مانگتا ہے, دیوبندی بھی مانگتا ہے, اہل حدیث بھی مانگتا ہے. جو نماز پڑھے گا یہ دعا مانگتا ہے. بات یہ ہے کہ اس دعا کے سمجھنے والے کون ہیں اور دعا قبول کس کی ہوتی ہے. اس مختصر وقت میں آپ کو بتا دوں کیا دعا ہے. ہم کچھ بھی ہیں لیکن اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. داڑھی والا بھی بولے گا, بغیر داڑھی والا بھی بولے گا, عالم بھی جب نماز پڑھے گا بولے گا, جاہل بھی جو تھوڑے علم والا بھی نماز پڑھے گا تو بولے گا. بڑھتے جاؤ, پھر ولی بھی ایسا ہی بولے گا, پھر غوث بھی ایسا بولے گا, پھر کتب بھی ایسا بولے گا, پھر صحابی بھی ایسا بولے گا, پھر خود محمد مصطفیٰ بھی ایسے ہی بولے گا. اب بات سمجھنے کی یہ ہے دوستو کہ جب عام آدمی کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو اس کی معنی یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا سے گناہوں سے بچنے اور سیدھے راہ پر چلنے کی دعا کر رہا ہے. جب وہ بندہ نماز پڑھتا ہے جس کا عقیدہ درست نہیں, وہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے میرے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا. کون؟ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے. تو اللہ اس کو کیا جواب دیتا ہے؟ فرماتا ہے تم نے کیا کہا, تم نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے بندہ, مولا میں نے کہا مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو بولے اڑیا
कोई किस्मत का मारिया सुन फिर कि सीधा रास्ता कौन सा है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सीधा रास्ता वो है जिन लोगों पर मैंने अपना इनाम किया। और वो कौन है? वो अंबिया हैं, वो मुरसलीन हैं, वो शुहदा हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो सालिहीन हैं। सालिहीन से मुराद औलिया अल्लाह, सिद्दीकीन से मुराद हजूर के सहाबा, शुहदा से मुराद गाजी और खुदा की राह में जान देने वाले, और अंबिया से मुराद आप समझते हैं, और सैयदुल अंबिया से मुराद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो खुदा से जब रास्ता मांगा, अल्लाह ने बता दिया उसका, फिर नमाज पढ़ के बाहर निकलता है। मैं वसीले को नहीं मानता, मैं पीरों को नहीं मानता, मैं वलियों को नहीं मानता। अब उससे पूछो, अल्लाह के बंदे दुनिया में आए कैसे हो? कैसे आए हो? अल्लाह ने तुझे पकड़ के आसमान से नीचे फेंक दिया था? नहीं। मौला फरमाता है कुरान करीम के अंदर, फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, खुलिक मिन माइन दाफिकिन यखरुज मिन बैनिस सुल्बि वत्तराइब। बंदा देखता क्यों नहीं कि हमने उसे कैसे पैदा किया? वो बाप के पीठ से और माँ की छाती से जो पानी टपक के निकला, उससे इंसान बनता है। ओए बंदा, तू पैदा ही वसीले से हुआ, और जब तू बड़ा हुआ तो कहता है वसीले को नहीं मानता। पैदा ही वसीले से हुआ, और फिर अगर किसी को कहा जाए ये बंदा इसका माँ भी नहीं, उसका बाप भी नहीं, तो उसको क्या कहा जाता है? मुझे मस्जिद में ये लफ्ज़ कहने की जरूरत ही नहीं है। और नबी तो दोस्तों, अल्लाह ने जब फरमाया कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जब वली ने पढ़ा तो उसने वलायत के दर्जात मांगे, जब सहाबी ने पढ़ा तो उसने इताअत रसूल मांगी। जब नबी ने कहा ना कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो मुस्तफा ने न जन्नत मांगी थी, न दुनिया की कोई नेमत मांगी थी। रब के रसूल ने जब कहा था अपनी नमाजों में कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो उनकी सिरात क्या थी? शबे मेराज वाली रात और रब का दीदार। और अल्लाह ने नबी की दुआ को कबूल किया, और सिरात उसको ले गया ऊपर। कुरान बोल उठा, सुब्हानल्लज़ी 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 अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। ये मुस्तफा की सिरात मुस्तकीम है। तो सिद्दीकियो, तुम्हारी कौन सी सिरात मुस्तकीम है? न झगड़ना, न लड़ना, न इधर उधर देखना। तुम्हारी सिरात मुस्तकीम यह है कि पीर सिद्दीकी के चेहरे को देखो, उसके दिल से दिल मिलाओ, उसकी बातों को सुनो। वो मुर्शिद है, वो रहबर है, वो हमारा कायल है, वो हमें रास्ता दिखाता है, और हम अपनी तबीयत से उसके पीछे नहीं चलते। अल्लाह का बारहा हुक्म आया, अरे ये खुदा का वली है और वलियों का भी पीर है। वली कहते हैं अल्लाह के दोस्त को, और इस जमात में कितने अल्लाह के दोस्त हैं जो हजरत के मुरीद हैं? कितने अल्लाह के दोस्त हैं जो हजरत के मुरीद हैं? और अल्लाह खुद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल मुबीन। फौज़ुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। यही बड़ी मुराद है, यही बड़ी कामयाबी है कि बंदा खुदा का वली बन जाए। तो वली कैसे बनेगा? जब वली से मिलेगा नहीं तो वली कैसे बनेगा? जब वली का फैज़ मिलेगा नहीं तो खुद वली कैसा? हाँ, मौलवी बंदा बन सकता है। मदरसे से पढ़ गया या मौलवी जी ठीक हो, कम बढ़ गया, आओ जी मस्जिद खाली है, इमामत करो। कमेटी राजी ते मौलवी मस्जिद विच, कमेटी बिगड़ गई ते फिर मौलवी साहब टुर गया। लेकिन वली और चीज है। वली जब चढ़ता है तो जमीन हिफाजत करती है, वली जब देखता है तो मलाइक हिफाजत करते हैं, वली जब बोलता है तो ज़बान वली की होती है और कलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला का होता है। जब तो रंग लगते हैं दिलों को दोस्तों, तो सिद्दीकियों
اس طریقے کے اندر شامل والے بزرگوں آپ کو مبارک ہو کہ ہمیں ایک مرد اہم ملا دیا، ایک رہبر ملا دیا جس کا نام پیر علاء الدین صدیقی ہے، جس نے پوری زندگی آپ لوگوں کے لیے کام کیا، کالج بنائے، یونیورسٹیاں بنائیں، جامعات بنائیں، اپنی جماعت کے لیے مدارس بنائے، ادارے بنائے تاکہ میری جماعت کے لوگ اہل علم بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، اللہ کے پیارے بنے، اللہ سے محبت کرنے والے بنے۔ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو ایسا رہبر دیا جس کی آپ دعا مانگتے ہو نفل میں، سنت میں، فرض میں، کیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، انہاں دی راہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس راہ پر مستقیم رکھے، مضبوط رکھے، قائم رکھے، جب دنیا سے جائیں تو سنت مصطفیٰ کے ساتھ جائیں، اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر جو ذکر الہی حاصل کریں تو جب مولا کے پاس جائیں سب آمین کہیں، سب عالم مفتی مولوی سب آمین کہو، کیا کہ جب دنیا سے جائیں تو کیا کہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ رونق محفل قبلہ دل و جان حضور شیخ العالم دامت برکاتہ العالیہ و دیگر مقتدر و جید علماء اہل سنت و معزز سامعین و حاضرین، آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم تمام قبلہ عالم دامت برکاتہ العالیہ کا دیدار کر رہے ہیں، اور صاحبزادہ والا شاہ حضرت سیدنا پیر محمد نور اللہ رفیع صاحب صدیقی دامت برکاتہ العالیہ کی دعوت پر یہاں ہم موجود ہیں۔ قرآن مجید والفرقان حمید کی ایک آیت پاک تلاوت کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں، جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے پیارے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، اگر قرب الہی کے جستجو رکھنا چاہتے ہو، اگر قرب الہی کے متلاشی ہو، رب العالمین کا پیار چاہتے ہو، محبوب بارگاہ الہی بننا چاہتے ہو، تو اس کے لیے راتوں کا جاگنا، دن کا روزہ، لمبے لمبے سجدے نہیں چاہیے، اس میں دن و رات کی ریاضات و مجاہدات نہیں چاہیے، اس کے اندر بہت زیادہ عبادت و ریاضت نہیں چاہیے، بلکہ فرمایا گیا تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، رب کے محبوب بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، در مصطفیٰ کے گدا بن جاؤ، رب تم سے محبت کرنے لگے۔ دہلیز مصطفیٰ پر اپنے دل کو جھکا دو، دہلیز مصطفیٰ پر اپنے باطن کو جھکا دو، جب باطن دہلیز مصطفیٰ پر جھک جائے گا اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، جب اللہ کے محبوب بن جاؤ گے تو ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ وہ محبت کا فیض جس میں اتنا بڑا انعام ملتا ہے، اتنا بڑا انعام ملتا ہے، جن میں گناہوں کی مغفرت ہے، محبت الہی نصیب ہوتی ہے،
اور بندہ محبوب الہ بن جاتا ہے. یہ فیض، اس فیض کی تقسیم اور اس فیض کو لینا کسی دنیا کی یونیورسٹی سے نہیں، کسی دنیا کے درس سے نہیں، کسی دنیا کی دربار سے نہیں ملتا. یہ انہی کے آستانوں سے ملتا ہے جنہوں نے محبت مصطفیٰ کا مزہ چکھا، جن کے دلوں میں محبت مصطفیٰ موجزن ہے، جن کے دلوں میں محبت مصطفیٰ کا دریا موجزن ہے، جنہوں نے اس فیض کو تقسیم کیا ہے، وہ محبوب الہ بھی ہے اور محبوب مصطفیٰ بھی. آج جس فیض کی آپ ریل پھر دیکھ رہے ہیں، آپ جس فیض کی نورانیت کے جلوے دیکھ رہے ہیں، آپ جس فیض کو اس وقت پا رہے ہیں اور جس فیض کے حصول کے لیے آپ دن رات کشاں چلے آ رہے ہیں جس قافلے کے ساتھ، یہ فیض انہی لوگوں نے عطا فرمایا ہے جنہوں نے محبت مصطفیٰ بھی کی ہے، محبت مصطفیٰ بھی کی ہے، محبت الہ بھی کی ہے، اور اس کا مزہ چکھ کے پھر اس فیض کو ہم تک بچایا. حاضرین گرامی، یہ مرتبت دربار عالیہ ریلوے شریف، وہاں کی بے مثال اور عظیم ذات حضور قبلہ عالم دامت برکاتہ العالیہ نے، جنہوں نے وہ محبت مصطفیٰ کا فیض مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کے ذہنوں اور دلوں تک پہنچایا. اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب العالمین ان کو عمر خضر عطا فرمائے کہ ان کی زندگی میں ان کو ہم دیکھتے رہیں اور ان کے کلمات طیبات سنتے رہیں، اور یہ محبت مصطفیٰ اور محبت الہی کا فیض ہمیں قیامت تک ملتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم. Most honorable, revered Latif Sahib, Damat Barakat and Qudsiya, Ulama Ikram, brothers and sisters of Iman and Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mere just sitting in the presence of Qibla Sahib is a great honor. And not even speaking, just sitting and watching them and observing them is indeed an atonement of sins, a means of attaining the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala. Whilst hundreds of people who've come out of Oldham, it's a great privilege to be in this gathering, and more specifically, I did not come in intention of mentioning any words, but watching Hazrat Sahib on television is something different, and sitting in front of Hazrat Sahib is a great honor. May Allah Kareem bless them with a long life and accept their hard work which they have done in the way of Allah and Allah Rasul alayhi salatu wassalam. Wa akhir da'waya alhamdulillah. حضور شیخ العالم مرشد کریم و معزز حاضرین، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے ولی کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور مدینے والے کا ذکر بھی سن رہے ہیں. اللہ کے ولی کو دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے، اور اگر ولی دیکھ لے تو خدا یاد رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ میرے اولیاء کو دیکھیں، چہرے ان کے ہوں گے اور ان میں نور کے جلوے میرے ہوں گے. ہم کاغذ کی کتاب پڑھتے ہیں اور بولتے ہیں، اور یہ اللہ والے جب بولتے ہیں تو دل کی کتاب کھل جاتی ہے. ہمارا سر سجدہ کرتا ہے، ان کا پہلے دل سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد سر سجدہ کرتا ہے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے. تو قرآن عظیم الشان کی جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر خالق برحق مالک عالم الفلق نے ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
اے محبوب اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساری کائنات عرضی و سماوی میری رضا چاہتی ہے اور میں رب ہو کر اے محبوب تیری رضا چاہتا ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو سیدہ آمنہ حضور کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا بابا جی آپ کون ہیں؟ تو فرمانے لگے اے آمنہ میں بنی نوح انسان کا بابا آدم ہوں اور تجھے یہ خبر دینے آیا ہوں کہ تیری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا بلکہ نبی آخر الزمان آ رہا ہے، باعث تخلیق کائنات آ رہا ہے، سارے نبیوں کا سردار آ رہا ہے، مدینے کا تاجدار آ رہا ہے، یتیموں غریبوں کا غم گسار آ رہا ہے۔ اے آمنہ یوں سمجھو کہ تیری گود میں سارا جہاں آ رہا ہے۔ سنی وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر حضور کی ادائیں یاد آ جائیں، اور میلاد کا پروگرام ہو، میلاد کا جلسہ اور جلوس ہو تو محبت سے سنی تڑپ جاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہر طالب اپنے مطلوب کو یاد کرتا ہے، ہر محب اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، عابد اپنے معبود کو یاد کرتا ہے، بلبل پھول کو یاد کرتا ہے، پروانہ شمع کو یاد کرتا ہے، اور سنی مسلمان مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو وہ خوشی مناتا ہے، اور اگر کسی کو مال و دولت مل جائے تو وہ بھی خوشی مناتا ہے، اور اگر کوئی امتحان میں کامیاب ہو جائے تو وہ بھی خوشی مناتا ہے، اور سنی مسلمان حضور کا میلاد منا کر خوشی مناتا ہے۔ اور 10 اپریل کو جو حضور شیخ العالم کی زیر سرپرستی میلاد شریف کا جلوس اور جلسہ ہوگا، اس میں آپ حضرات خود بھی شرکت فرمائیں، اپنے رشتہ داروں دوستوں کو بھی دعوت دیں، اور فنڈ ریزنگ اپیل میں بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ جو فنڈ ریزنگ اپیل میں اپنا حصہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت فرمائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق مزید رفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء والہدى اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ جشن میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، جشن میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا ہی دنیا نور
حمد و صلات دے بعد مشک آ کے خود بگوید نہ کہ عطار بگوید. مشک اپنا آپ خود دسدی ہے، عطار نو دسن دی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. حضور قبلہ شیخ العالم اور عالمی مبلغ اسلام جنہ دی زیارتوں اسی اس وقت فیضیاب ہو رہے ہیں. الحمدللہ زندگی دے اندر بہت سارے ایسے لمحات آئے ہیں، پاکستان دے اندر بھی، آزاد کشمیر دے اندر بھی، اس سرزمین تے بھی آپ نے بڑے خوبصورت موتی بکھیرے نے چنن دی کوشش کی ہے، کوئی نہ کوئی پلے پہ گیا. آپ دیاں محنتاں، آپ دیاں کاوشاں الحمدللہ بہت رنگ لیا رہی نے. اور میں مبارکباد پیش کرنا حضور والا نو کہ آپ دے نور نظر حضور صاحبزادہ نور العارفین صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دے کافی درس مبارک میں رج دے اندر بھی سنے نے، اور اپنا میرا جڑا آستانہ علیہ چورا شریف دا سٹیج ہے اس دے اوپر بھی سنے نے، اور غوثیہ مسجد دے اندر پھر اس جامعہ محی الاسلام دے اندر آپ کا ایک ماشاءاللہ انداز ہی نرالا ہے. سبحان اللہ. کہ علماء اس دور دے وچ بہت کم توجہ کرتے ہیں، یعنی بنیادی مسائل والے پاسے توجہ ساڈی بہت کم ہے. اور اسی بڑی اچھی قرآن بھی چلے جاتے ہیں، بڑیاں اچھیاں پروازاں بھی چلے جاتے ہیں، لیکن تسی خود اندازہ لگاؤ کہ جدوں کیمرے دے سامنے جڑے ساڈے لیڈر بن رہے ہیں انہاں کول کل شریف سنی جاتی ہے تو انہوں نے پتہ ہی نہیں. وہ کاف والی کل دا ہی پتہ نہیں، وہ چھوٹے کاف والی کل بس کھان والے دا پتہ ہے اور پتہ ہی نہیں. تے جے کدی پارلیمنٹ دیا ممبراں کولوں پوچھیا گیا کہ ذرا پاکستان دا ترانہ تے سناؤ، تساں نے پاکستان دیا پنڈا اپنے سرا پر چکی ہوئی نے، تے پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد آئی نہیں رہا. لیکن الحمدللہ میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایس جمعراتی جس نے میں حاضر ہویا تے اتنا خوبصورت انداز آپ نے اپنایا جڑا گویا کہ آپ نے دسیا کہ مردیاں دی کیفیت کنہ دا جنازہ پڑھنا چاہیے ہے، کس حالت جو پڑھنا چاہیے ہے، ایسے بنیادی مسائل دسنے اس دور وچ بڑی کمی ہے. الحمدللہ کہ آپ دے نور نظر اس کمی نو پورے کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ بڑے بڑے مفتیان کرام اور مفتی یار محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جناب صاحبزادہ ظہیر الدین صاحب، اور میں نے وہ لمحہ بھی اچھے طریقے نال یاد ہے کہ جس ویلے حضور دی قیادت دے اندر عرفات دے اندر جڑی آپ نے دعا فرمائی سی وہ نکل دی. مناظر اسلام سید شبیر حسین شاہ صاحب آفتاب بادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت نو میں تکیا کہ وہ فرس دے نال اپنا سر لگنے اور زارو قطار رو رہے سن. وہ شخصیت کہ جس نو میں مینار دے اندر روندیاں ویکھیا اور شعر پڑھ دیا تکیا کہ آپ پڑھ رہے سن اور زارے قطار رو رہے سن. اور میں نو کیا لے ہو پائی محمد صدیق میرے کو وہ میں تنوں کوئی چگ دی گل دستا تو آپ فرما رہے سن کہ گردش قوت گردش قوے یار کرتا ہوں بس یہی کارو بار کرتا ہوں اور زندگی کا نہیں بھروسہ مجھے بس تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں.
अल्लाह वाले बंदियां नाल प्यार सिखाते ने और वैर तो सानू दूर करने की कोशिश करते हैं। अज सानू चाहिए कि अल्लाह वालियां दे ज़ेरे साया असी ये अहद करिए कि असी किसी का दिल नहीं दुखावांगे, जिथे तक होगा दूसरे का दिल जितन की कोशिश करांगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।